الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ چلے جو راہ پر اس کی یقیناً پائے وہ منزل، یگانے راہی بنے خاص و عام ہے قرآن۔ تغیرات ہوئے قوم کے صحیفوں میں، صحیح ہے تو فقط لا کلام ہے قرآن۔ محترم حضرات، آج کی رات جو ہم سب سرزمین کرتپور میں جمع ہیں، یہ ہمیں اس لیے میسر آ سکی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا تھا کہ آج کی رات اس کی یاد میں گزرے، اس کی بات کرتے ہوئے گزرے، اس کے نبی کا فرمان سنتے اور سناتے ہوئے گزرے۔ ابھی آپ مفتی اویس صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے اس مہینے کی بابت 15ویں شب کے متعلق، رمضان سے متعلق گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ مجھے ان باتوں کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ آنے والی جو کل کی رات ہے، اس رات میں سال بھر کے فیصلے ہونے ہیں۔ سال بھر میں کتنے حالات آئیں گے، کس کو عزت ملے گی اور کس کو ذلت، وہ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ فرشتوں کو دفتر دے دیے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سال بھر کا بجٹ فرشتوں کے سپرد کر دیا جائے گا۔
اس لیے ہمیں کل کی رات غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح دنیا کے حالات اس وقت ہماری نظروں کے سامنے ہیں، سال بھر میں بہت کچھ منظرنامہ تبدیل ہوگا. مجھے آگے چل کر کچھ گفتگو آپ حضرات سے اس موضوع پر بھی کرنا ہے کہ ہمیں حالات زمانہ پر بھی نظر رکھنی چاہیے اور ہمیں حالات سے نظریں نہیں چرانا چاہیے. ہمارا دین جوگیوں کا دین نہیں ہے، دین اسلام سادھوؤں کا دین نہیں ہے، دین اسلام عیسائیوں کا دین نہیں ہے، دین اسلام یہودیوں کا دین نہیں ہے، بلکہ دین اسلام اپنی الگ شناخت رکھتا ہے. اس میں وہ چیز ہی جائز ہے جس کو قرآن نے جائز کہا ہے، وہ چیز ناجائز ہے جسے قرآن نے ناجائز کہا ہے، وہ حلال ہے جسے رسول اللہ نے حلال کہا ہے، وہ حرام ہے جسے رسول اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وہ صحیح ہے جو آقا نے صحیح کہا، اور وہ غلط ہے جسے پیغمبر اسلام نے غلط قرار دیا ہے. ہمیں دوسرے دینوں سے کیا مطلب، ہمیں دوسروں سے کیا لینا دینا؟ ہمارے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب ہمیں عطا فرما دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہبر و رہنما ہمیں عطا فرما دیا. اگر آج بھی مسلمان قوم قرآن کے ہوتے ہوئے، رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی چوکھٹ پر جائے، کسی اور کے دروازے پر جائے، کسی اور کے طور طریق کو اپنائے، تو اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اپنی تقدیر کو برباد کرنے والا کام ہو سکتا ہے؟ جس کے سامنے قرآن کھلی کتاب ہو، جس کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیفہ ہو، اور جس کی رہنمائی کے لیے رسول اللہ کے ارشادات موجود ہوں. دنیا کی کون ہے جو یہ کہہ سکتی ہے کہ اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے؟ یہودی جو آج پوری دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کی رہنمائی کر لوں گا، نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے جس نے اپنی خواہش پر چلنے کے لیے اللہ کی کتابوں کی کو بدل دی. میں نے اس لیے اللہ اقبال کا ایک شعر اپنی تقریر کی شروع میں پڑھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر معزز کہتے ہیں عزت والے، اور ہم آج خوار ہیں قرآن کو چھوڑ کر. کوئی جرم نہیں ہے ہمارا، صرف ایک ہی جرم ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. ہم 1400 سال پہلے بھی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور صحابہ کرام کو دیکھیں تو قرآن نے ان سے جو کچھ کہا وہ انہوں نے مان لیا. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ قرآن تو اپنی جگہ رہ، ہم تجھے تاکوں میں سجائیں گے، ہم تجھے خوشبو میں بچائیں گے، ہم تجھے ریشمین جزدانوں میں رکھیں گے، ہم تجھے چومیں گے، ہم تجھے خوشبوئیں لگائیں گے، ہم تجھے ہونٹوں سے لگائیں گے، ہم تجھے سینے سے لگائیں گے، لیکن تیرے حکموں پر عمل نہیں کریں گے. صحابہ ایسے نہیں تھے. 1450 برس پہلے قرآن نے مکہ کی سرزمین پر جب آ کے دستک دی ہے تو صحابہ نے کہا اے قرآن بتا تجھے کیا کہنا ہے، ہم تجھ پہ جان چھاور کر دیں گے، ہم تجھ پہ اپنا خون بہا دیں گے، ہم تیری آیتوں پر عمل کر کے دکھائیں گے. تو مان ہم سے کیا مانتا ہے؟ تیرے لیے بھائی اور بہن کا رشتہ توڑ دیں گے، تیرے لیے خاندانوں کی روایات توڑ کر پھینک دیں گے. تو جس سے کہے گا دوستی کرنا
اس سے دوستی کریں گے، تو جس سے کہے گا دشمنی کرنا اس سے دشمنی کریں گے، تو جس سے کہے گا جڑ جاؤ ہم جڑ جائیں گے، تو جس سے کہے گا ٹوٹ جاؤ تو ٹوٹ جائیں گے۔ اے قرآن بتا، تو جس سے کہے گا روٹنا ہم اس سے روٹ جائیں گے، اور تو جس سے کہے گا منانا ہم اس سے منا کے اپنی چوپڑ پر اپنے گھر پہ لے جائیں گے۔ وہ آج کی طرح نہیں تھے کہ جس طرح آج کا مسلمان یہ تو کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ تو کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا ہدایت ہے، یہ تو کہتا ہے کہ قرآن بدلا نہیں جائے گا، لیکن جب قرآن اس سے یہ کہتا ہے کہ میں تیری زندگی کے مسئلوں کا حل ہوں، مجھے اپنا لے، مجھے اختیار کر لے، مجھے اپنے سینے میں بسا لے اور مجھ پہ عمل کرنے لگ، تو آج کا مسلمان اس سے بھاگنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ دنیا میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، وہ آج بھیک مانگنے نکلتا ہے تو بھیک نہیں ملتی، وہ عزت مانگتا ہے، وہ عزت نہیں ملتی، اور وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے فریاد کرتا ہے تو اس کی فریاد نہیں سنی جاتی، وہ اپنے لہو کے قطروں کا انتقام مانگتا ہے تو اسے انتقام نہیں ملتا، اس لیے کہ اس نے قرآن مقدس سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے جو کل صحابہ نے اور مکہ اور مدینہ میں رہنے والے عرب کے نوجوانوں نے جوڑا تھا اور قائم کیا ہے۔ اب میں آپ کو ہلکی سی تفصیل میں یہ چلتا ہوں۔ جب قرآن کریم اترا ایک حکایت پہ غور کرتے چلے جائیے۔ قرآن نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو پڑھو، کیا پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اس اقرا میں کیا پڑھنے کو کہا گیا ہے؟ آج کا دانشور اور آج کے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں اقرا کہا گیا ہے، جو چاہے پڑھو۔ ارے پاگلوں نادانوں، اگر یہ بات ہوتی تو پہلے سے تورات موجود تھی، قرآن کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ انجیل موجود تھی، انجیل کے آنے کی ضرورت، قرآن کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس سے پہلے وہاں دوسری زبان موجود تھی، عرب کے شعر موجود تھے، شاعری موجود تھی، جادوگری کا علم موجود تھا۔ تو کیا اقرا جب کہا گیا کہ پڑھو تو پڑھنے سے کیا انگریزی مراد ہے، ہندی مراد ہے، سنسکرت مراد ہے، الجبرا مراد ہے، میتھمیٹکس مراد ہے؟ ہرگز نہیں۔ آج لوگ کہنے لگتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے پڑھو، لہٰذا جو کچھ تم پڑھ رہے ہو وہی قرآن کہہ رہا ہے، ایسا نہیں۔ ساؤنڈ کو تھوڑا صحیح کر دیجیے، ان کو ہلکا سا کم کر دیجیے، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بات تھوڑی ٹکرا رہی ہے، ہلکا سا کم کر دیجیے۔ آج سنتے ہیں یہاں کہ قرآن کا پہلا ہے پڑھو، ریڈ، کیا پڑھو؟ کچھ بھی پڑھو، جو من آئے وہ پڑھو، گرو گرنتھ صاحب پڑھو، رامائن پڑھو، گیتا پڑھو، سور داس کی گوہے پڑھو، کویتائیں پڑھو۔ یہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، محمد رسول اللہ سے کہا گیا پڑھو، کیا پڑھو؟ قرآن پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھو، لہذا مراد ہے قرآن، مطلب ہے قرآن۔ دوسری آیت میں وضاحت کر دی گئی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو پڑھو اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے محبوب کھڑے ہو جائیے، تہجد میں اسے پڑھیے، نماز میں اسے پڑھیے، صحابہ کے بیچ اسے پڑھیے، خانہ کعبہ میں جا کر پڑھیے۔ پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھیے، اس کے علاوہ اور کتابیں نہیں، افسانے نہیں، ناول نہیں، دوسری قصے اور کہانی کی چیزیں نہیں، گانے اور بجانے کا لٹریچر اور کتاب نہیں، بلکہ پڑھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھیے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا پڑھیے، لہٰذا جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیے۔ کوئی کہتا ہے ڈاکٹر کی چوری پڑھیے،
ڈاروین جانتے ہیں؟ کچھ بچے جانتے ہیں جو پڑھے لکھے، باقی لوگ سوچ رہے ہیں ڈاروین کیا؟ ڈاروین ایک سائنسداں گزرا ہے جس نے یہ فلسفہ پیش کیا کہ انسان بندر کی اولاد ہے، اور یہ ترقی کرتے کرتے انسان ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں انسان حضرت آدم کی اولاد نہیں، یہ بندر تھا، لنگور تھا، لہذا اس نے ترقی کی۔ پہلے کچا کھاتا تھا جنگلوں میں رہ کر، پھر اسے آگ ملی، اس نے پتھر سے پتھر کو اڑایا، اس میں سے چنگاریاں نکلی، اس میں گوشت بھونا تو مزہ لگا، لہٰذا پھر یہ پتیلی بھی میں کھانے لگا، پھر کپڑے پہننے لگا۔ ہم نے پوچھا اپنے استاد سے کہ جناب والا یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ گوشت کھانے لگا، پکا کر کھانے لگا، روٹیاں بنانے لگا، لیکن بندر کی تو اتنی بڑی جم ہوتی ہے اور بندر کی تو اتنی بڑی پونچھ ہوتی ہے، نہ آپ کے پونچھ ہے نہ میرے پونچھ ہے، یہ کہا گئی تو کہا کہ بندر کے پیڑ سے جھک کے ختم کر دی۔ یہ خود میرا واقعہ ہے جب میں پڑھتا تھا اسکول میں، اور پڑھانے والے بھی مجھے میرے استاد مسلمان تھے، ماسٹر اشرف ان کا نام ہے، وہ آئی دن ہے۔ میں نے کہا صاحب یہ تو عجیب بات ہے، میں تو جس دن سے پیدا ہوا ہوں کبھی بھی نہیں لگا، آپ نے کب دولت کے ختم کر دیا؟ بولے چپ ہو جاؤ، لگتا ہے کہ شدت پسند گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے باپ کسی مسجد کے مولوی یا امام ہے، چپ ہو۔ ظاہر ہے وہ سب کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، مجبور تھے، اس لیے خبر ہو گئے، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو آج کہنے والے کہتے ہیں کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ صرف علم دین پڑھو، آج لوگ کہہ رہے ہیں دنیا بھی پڑھو، ڈاروین کی تھیوری پڑھو، اور یہ بھی قرآن میں آیا ہے۔ ہرگز نہیں، جب قرآن آیا تو قرآن کریم نے کہا قرآن پڑھو، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اب تورات کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب انجیل کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دوسرے دھرم اور باطل دینوں کے جو نوشتے ہیں انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ تشریف لے آئے، لہذا اب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، اب ہمارے لیے ہارون علیہ السلام کی زندگی نمونہ نہیں ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کیا اور کی زندگی نہیں؟ آپ تلاش کرتے پھریں کسی اور کی زندگی، ہرگز نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، مکہ میں قرآن پڑھا جاتا رہا۔ کن حالات میں آپ ذرا اندازہ لگائیے، یہ وہ حالات تھے کہ جب قرآن پر پابندی آئی تھی اور قرآن پڑھنا جرم قرار پا رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا اور ساتھیوں سے کہا میں آج قرآن مکہ کے اندر جا کے پڑھوں گا، خانہ کعبہ کے اندر پڑھوں گا۔ لوگوں نے کہا وہ طاقت میں ہے، وہ قوت میں ہے، تمہیں پڑھنے نہیں دیں گے، اگر تم پڑھو گے تو تمہیں مارا جائے گا، تمہیں پیٹا جائے گا، تمہیں زخمی کر دیا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا زخم کھانے کو تیار ہوں، میں لہو لہان ہونے کو تیار ہوں۔ جب اللہ کے گھر میں اور خانہ کعبہ میں بھجن ہو سکتا ہے اور بتوں کے نام پر قربانیاں ہو سکتی ہیں اور ناچ گانا ہو سکتا ہے تو میں کلام الہی کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ خانہ کعبہ کے اندر گئے اور حرم کے باہر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کیا۔ ادھر قرآن پڑھا اور ادھر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ ادھر قرآن پڑھا اور قوم کے سردار آئے اور ان کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے، لیکن پھر جب اٹھے تو پھر قرآن پڑھا، پھر تذکر کیا گیا، پھر قرآن پڑھا
اور پھر زبردست کیا گیا. اس حال میں زمین پر پڑے تھے کہ لوگوں نے آ کر عبداللہ بن مسعود کو اٹھایا. رب کعبہ کی قسم انہوں نے قرآن کو مکہ کی زندگی میں بھی نہیں چھوڑا, لیکن قرآن نے بھی ان سے وعدہ کر لیا کہ تم مجھے اپنے سینے سے لگاؤ. ایک دن یہ آنے والا ہے کہ تمہارے دشمنوں کی ناک ہم توڑ دیں گے اور ان کی گردنیں مروڑ کر ہم تمہیں عزت سے سربلندی سے نوازیں گے. لہذا قرآن صحابہ کرام نے سنا نہیں ہماری طرح, بلکہ قرآن کریم پر عمل کیا. جب قرآن مقدس نے ان سے یہ کہا کہ اے لوگوں آج وہ وقت آ گیا ہے, آج وہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ تمہیں اپنے ماں باپ سے علیحدگی کا اعلان کرنا پڑے گا. لہذا انہوں نے اپنے ماں باپ سے جدا ہونا کا وعدہ کیا اور یہ کہا کہ نہ ہمیں مال چاہیے, نہ دولت چاہیے, نہ سرمایہ چاہیے, سارے کپڑے تم اتار لو, ہم ننگے بدن رہنے کو تیار ہیں, تم ہم سے زمینیں چھین لو اور محروم کر دو, ہم زمین چھوڑنے کو تیار ہیں, تم ہمیں جلا وطن کر دو, ہم جلا وطن ہونے کو تیار ہیں, لیکن قرآن نہیں چھوڑیں گے. اور قرآن کریم سے انہوں نے وہ رشتہ قائم کیا کہ قرآن نے جب ان سے یہ کہا اقیم الصلاۃ تو نماز کو قائم کیا, اور جب قرآن نے ان سے یہ کہا وآتوا الزکاۃ زکات ادا کرو تو اپنے مال سے زکات ادا کرنے لگے. حالانکہ یہ وہ قوم تھی جو دوسروں کا مال چھینتی تھی, جو دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالتی تھی, جن کی تلواریں سال میں صرف 4 مہینے کے لیے نیام کے اندر جاتی تھی, باقی خون بہاتی رہتی تھی. لیکن جب قرآن کریم نے کہا کہ اب تم اپنی تلواروں کو نیام کے اندر کر لو, تم آپ اپنے بھائی بن گئے ہو, تو وہ اور جو حضرت کے دشمن تھے اور حضرت جو اوس کے دشمن تھے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے, ایک دوسرے پر جان چھاور کرنے والے بن گئے. لیکن اے مسلمانوں ذرا آپ بتاؤ تو صحیح, قرآن ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم بھائی ہو, تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم تو بھائیوں کا ہی خون بہائیں گے, ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ ہم قرآن کی آیت پر عمل کریں. وہ آپس میں دشمن تھے, لیکن جب قرآن نے کہا کہ دشمنیاں چھوڑ کر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھائی بن جاؤ, تو وہ ایسے بھائی بنے کہ مکہ سے جو ہجرت کر کے لوگ گئے تھے ان کا وطن مکہ تھا, اور جو مدینہ سے رہنے والے تھے ان کا وطن مدینہ تھا. جب اہل مکہ اسلام کی بنیاد پر مکہ چھوڑ کر آئے تو اہل مدینہ نے کہا تم ہمارے بھائی ہو, آخری سانسوں تک, زندگی کی آخری ہسٹری تک ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اور کتنی جنگیں لڑی, بدر میں ان کو پناہ دینے کی بنیاد پر ابو جہل اپنا فاصلہ لے کر نکلا. اہل مدینہ سے کہا اگر ہمارے دشمنوں کو تم نے پناہ دی تو میں تمہیں ٹکڑے کر دیں گے, مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے, تمہاری چھوٹیوں کو نظریات کر دیں گے اور تمہیں ہم خون میں تڑپا دیں گے. اہل مدینہ نے کہا یہ باتیں تمہاری یہ صرف احمقانہ باتیں ہیں, انشاءاللہ ہم نے اسلام کی بنیاد پر اپنے بھائیوں کو پناہ دی ہے. جب تک ہماری جان آتی ہے, جب تک ہمارے دل کی دھڑکن آتی ہے, اور جب تک لہو کا سلسلہ ہاتھوں میں باقی ہے, تب تک ہم اپنے بھائیوں کی حفاظت کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ہجرت کر کے آنے والے مسلمان کتنے ہماری نظروں میں اہم ہیں. ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ یہ مکہ کے ہیں اور ہم مدینہ کے ہیں, ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے اور ہم نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ذرا آج کے مسلمانوں کو دیکھیے, کیا یہ تصور ہے مسلمان؟ غور کیجیے, یہ باتیں پھر سے مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں.
یہ اسی لیے کی جا رہی ہے کہ آج کا مسلمان پھر سے مسلمان بن جائے تو سمندر اس کے لیے تیار کھڑے ہیں، دریا اسے راستہ دینے کے لیے بے قرار ہے، آسمان کی بلندیاں اسے سر پہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں، حکومتوں کے تفتات اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ کی زمین اسے خزانے دینے کے لیے تیار ہے، شیر جنگلوں میں راستہ دینے کے لیے تیار ہے، اور پہاڑ اس کے لیے جھک جانے کے لیے تیار ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے ایک بار ثابت کر دو کہ تم قرآن پہ عمل کرنے والے ہو، تم قرآن سے محبت کرنے والے ہو، قرآن کی آیات پر صحابہ کی طرح عمل کرنے والے ہو، تو تم کشتیاں جلاؤ گے تو ہم تمہیں حکومتیں عطا کریں گے، تم سمندر میں ڈھولا ڈالو گے تو ڈوبنے سے تمہیں بچا لیا جائے گا۔ ساری کائنات انتظار کر رہی ہے، لیکن ہم بھی تو تیار ہو جائیں کہ آج ایسے تصور کے ہم چلنے کی بنیاد پر ہیں۔ آج تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں اور وہ عراقی ہے۔ عراقی کہتا ہے کہ ہم عراقی ہیں، یہ تو شامی ہیں۔ آج تو مسلمان جتنا اپنے مسلمان بھائیوں کو گالیاں دے اتنا ہی بڑا مسلمان کہلاتا ہے۔ کیا یہ تصور باقی ہے ہمارے یہاں کہ دنیا کے کسی خطے کا مسلمان روتا ہوا تڑپتا ہوا اپنی آنکھ میں آنسو لے کر اگر ہم سے فریادی بن کر آئے اور ہم سے یہ کہے کہ فلاں علاقے میں میرے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، مجھے ایک گز زمین دے دو تاکہ میں ایک چھپر ڈال کے رہ سکوں، مجھے سائبان دے دو تاکہ میں اپنے بچوں کو وہاں رکھ سکوں۔ آج دنیا کا کون سا ملک ہے اور کون سا خطہ ہے جو مظلوم مسلمانوں کو پناہ دینے کے لیے تیار ہو گئے؟ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، ہم نے یہودیوں کے قانون کو مانا، ہم نے یہودیوں کی بنائی ہوئی لائنوں کو مانا، انہوں نے 1945 میں لائنیں کھینچ دی، یہاں تک عراق کی طرح ہے، یہاں تک شام کی طرح ہے، یہاں تک سودان کی طرح ہے، یہاں تک ہندوستان کی طرح ہے، یہاں تک پاکستان کی طرح ہے، یہاں تک بنگلہ دیش کی طرح ہے، یہاں تک برما کی طرح ہے، یہاں تک افغانستان کی طرح ہے، یہاں تک تاجکستان کی طرح ہے، یہاں تک سودان کی طرح ہے، اور یہاں تک نائجیریا کی طرح ہے۔ ہم نے ان کے قانون کو مانا اور آج تک مان رہے ہیں کہ ہم ان کی طرف سے باہر نہیں نکلیں گے، چاہے کوئی کتنا ہی بلکتا رہے، کوئی کتنا ہی ترستا رہے۔ اور ہم نے ساری سرحدوں میں سے کسی سرحد کو نہیں مانا، وہ جس علاقے میں چاہا ہوئے وہاں چڑھائی کی، وہ جس ملک میں چاہے اس ملک میں اترے، اور ہم نے ایک قدم باہر نہیں نکالا۔ قدم تو بہت دور، ہم نے زبان نہیں کھولی، زبان تو بہت دور، ہم نے اپنی آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکایا۔ عراق کا مسلمان 1990 سے لے کر کے آج تک دنیا کے مسلمانوں کو آواز دیتا رہا، پکارتا رہا، معصوم بچے روٹی کے لیے بلکتے رہے، مائیں اپنے بچوں کے لیے دوا کی بھیک مانگتی رہی، جیلوں میں بند ہماری بہنیں اور بیٹیاں اپنی آبرو لٹاتی رہی اور ہم سے چادریں مانگتی رہی، ہم سے عصمت کے لیے دوپٹے مانگتی رہی، ہم سے چابیاں تالے مانگتی رہی، لیکن سب کے ساتھ سرحدوں میں بیٹھے کہ نہیں بہن ہم نہیں آ سکتے، ہمارا آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے، ہمارے سامنے قرآن کا دستور نہیں ہے، ہمارے سامنے اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنے ملک سے قدم آگے بڑھایا تو ہمارے ملک کے حکمران ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہم سے عیسائی ناراض ہو جائیں گے، ہم سے امریکہ ناراض ہو جائے گا، ہم سے یہودی ناراض ہو جائیں گے۔ ہم نہیں جا سکتے تیری عصمت کو بچانے کے لیے، ہم نہیں جا سکتے تیری عزت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگانے کے لیے۔ آگ میں لٹتی رہی، قتل عام ہوتا رہا، بھوک سے لوگ تڑپتے رہے، پیاس سے لوگ مرتے رہے، ننگے جسموں کے ساتھ لوگ پھٹکتے رہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکے۔ تو اب ذرا بتائیے تو صحیح، کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں کوئی جواب دیتا ہے؟
میرے دوستو، آپ کو شاید انہیں نعرہ تکبیر کہلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ان میں سے 90% لوگ وہ ہے جو اللہ اکبر کہنے کے لیے تیار نہیں، ابھی بھی ووٹوں سے اللہ اکبر تیار نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے پابندی لگا دی ہے کہ اللہ اکبر کہنا ضرور ہے، اس لیے میرا خیال مت کہہ رہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے ووٹوں سے اللہ اکبر نکل جائے اور پھر شیطان ناراض ہو جائے۔ اچھا میرا نام چلیے اسلام زندہ باد کے لیے، اسلام کیونکہ ہماری اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، ہم اگر پہچانے جائیں تو اسلام سے پہچانے جائیں، اس لیے کہ دنیا میں آج ٹکراؤ ہم سے نہیں، صرف اور صرف اسلام سے ہے۔ ساری دنیا میں جو باقی نے جنگ چھیڑی ہے وہ اسلام کے خلاف جنگ چھیڑی ہوئی ہے، لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو فیصلے ہوں گے وہ سال بھر کے لیے بہت اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ ابھی تو کل کی رات نہیں آئی ہے، ابھی تو کل کی شام نہیں آئی ہے، 15ویں شب نہیں آئی ہے، آج 14ویں شب ہے، کل 13ویں شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ کل کا دن عالم اسلام کے لیے خوشیوں کا دن ہے، جہاں 24 اکتوبر 1945 کے بعد اسلام کے شیروں نے، قرآن کے ماننے والوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے عراق اور شام کی سرحدوں کو اپنی ٹھوکروں میں اڑا دیا اور بارڈر توڑ کر یہ کہا کہ اب شام اور عراق ایک ہو چکے ہیں، نہ شام والوں کو عراق سے ویزا کی ضرورت ہے، نہ عراق والوں کو شام سے ویزا مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہ بارڈر کل توڑ دیا گیا اور اسے توڑنے کے فوراً بعد الحمدللہ اسلامی ساتھیوں کا فاصلہ کس شہر کو پتہ کرتا ہوا، موصل کو پتہ کرتا ہوا بغداد سے صرف 150 کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گیا ہے، اور اعلان کر دیا گیا ہے کہ چند دنوں بعد انشاءاللہ بغداد کے ہر گلی کوچے میں اور بغداد راجدھانی میں اللہ اکبر کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لہرایا جائے گا۔ جرمنی نے ابھی کہہ دیا ہے کہ اس کے تمام لوگ عراق سے واپس نکل کر چلے آئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ان نوجوانوں کو جنہوں نے اللہ کا قانون مانا، دنیا کے قانون کو اپنی ٹھوکروں میں رکھ کر مسل دیا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی عزت ملے تو قرآن پکار کر کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے اور عزت مومنین کے لیے ہے۔ عزت ہم منافقوں سے نہیں مانگیں گے، عزت ہم یہود و نصارہ سے نہیں مانگیں گے، عزت ہم اللہ کی نظروں میں ذلیل مشرکوں سے نہیں مانگیں گے، عزت اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بس عرض یہ کرنا ہے، فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا تم نے وہی شراب جلاؤ کا وقت نہیں۔ ایک بار پھر تاکوں سے قرآن کو نکالو، ایک بار پھر جزام سے قرآن کو نکالو اور مسلمانوں قرآن پڑھنا شروع کر دو، ایک بار پھر قرآن کریم پر عمل کرنا شروع کر دو۔ قرآن کہہ رہا ہے میں وہی کتاب ہوں جس نے ابوبکر صدیق کی تقدیر کو بدل دیا، میں وہی کتاب ہوں جس نے عمر بن خطاب کی تقدیر کو بدل دیا۔ کہاں تو وہ عمر بن خطاب جس کو بکریاں چرانا نہیں آتی تھی، بکریوں کو بھوکا لے کر آتا تو باپ کھڑی سے پیٹا کرتا،
اور کہتا کہ خطاب کے بیٹے عمر تجھے یہ بھی ہوش نہیں کہ بکریاں کہاں چلائی جاتی ہیں، لیکن وہی عمر بن خطاب تھے، وہی عمر بن خطاب تھے کہ جب قرآن سے محبت تھی اور جب قرآن کے قدموں میں قرآن کے سامنے اپنا سر رکھا تو قرآن کریم نے انہیں دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔ کیسا بادشاہ کہ چوتھائی دنیا پر عمر بن خطاب کی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک طرف ان کی فوجیں ایران کے کچرا کو سبق سکھا رہی تھی تو دوسری طرف ان کی فوجیں رومیوں کے دانت کھٹی کر رہی تھی اور قافلے کے قافلے فتوحات کی طرف آگے بڑھ رہے تھے۔ پچھلے 90 سال میں ہم نے اپنے قافلوں کو چھوڑ دیا تھا، ہم یہود و نصارا کی باہوں میں باتیں ڈال کر چھوڑتے رہے، ہم ان کی چوکھٹ پر کاسائیں گدائی لیے ان سے بھیک مانگتے رہے، ہم ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بہنوں کی عصمتوں کی بھیک مانگتے رہے، لیکن انہوں نے کہا ہم کیسے راضی ہو سکتے ہیں، ہم تمہارے نبی سے راضی نہ ہوئے، ہم صحابہ سے راضی نہ ہوئے، ہم تابعین سے راضی نہ ہوئے، ہم عیسیٰ ابن مریم سے راضی نہ ہوئے، ہم حضرت یحییٰ سے راضی نہ ہوئے، حضرت زکریا سے راضی نہ ہوئے، تو تم سے کیسے راضی ہو جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ امت کے چند نوجوانوں نے اپنے گھوڑوں پر سینے کر دی اور دوبارہ پھر یہ فیصلہ کیا، اے قرآن ہم تجھے مانتے ہیں، اپنے کئی وعدے کیے اور اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، اور جب نکلے تو قرآن نے پھر یہ کہا آؤ پھر وہی تاریخ دوہرائی کہ تم علاقے پتہ کرتے تھے، شہر پتہ کرتے تھے، امن کا پیغام دیتے تھے کہ 3 دن کی مہلت ہے، ہتھیار ڈال دو، 4 دن کی مہلت ہے، سرنڈر ہو جاؤ، اگر مقابلے پر آؤ گے تو تباہ کر دیے جاؤ گے، اور اگر ہتھیار ڈال دو گے تو ایمان اور اسلام کی سلامتی میں داخل ہو جاؤ گے۔ ساتھیوں، قرآن مقدس جس امت کو ملا وہ امت پھر بھی رو رہی ہو، پھر وہ پچھتا رہی ہو، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن جیسی عظیم کتاب جب صحابہ کو عطا فرمائی تو وہ صحابہ تھے جن کے پاس سر جھکانے کے لیے چادریں نہیں تھی، سوار ہونے کے لیے گھوڑے اونٹ نہیں تھے، جن کے پاس لڑنے کے لیے عمدہ قسم کی تلواریں نہیں تھی، جو اس وقت کی دنیا کے نقشے پر بدو کہلاتے تھے، جاہل کہلاتے تھے، ان پڑھ کہلاتے تھے، گواہ دیہاتی کہلاتے تھے، ان کی زندگی خیروں کی تھی، ان کا عمر کچھ نہ تھا، لیکن وہ قوم جب قرآن نے ان سے کہا اے عرب کی سرزمین پہ رہنے والوں میں تم سے کہتا ہوں آج کے بعد شراب مت پینا، تو انہوں نے کہا قرآن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ شراب بیچیں گے، نہ شراب کھوئیں گے، نہ شراب کے لیے کسی بار بازاری کے لیے مزدوری کریں گے، آج کے بعد شراب کا کوئی برتن ہمارے گھروں میں نہیں ہوگا، شراب کی کوئی مچھلی اور شراب کا کوئی مچھلیدہ اور شراب کا کوئی جام ہماری کسی قوم کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنے عادتوں کو بدل دیا اور شراب کے جام توڑ کر پھینک دیے۔ جب قرآن نے ان سے کہا اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اگر اب تک تم نے سودی لین دین کیا تھا تو یہ ناجائز اور غلط ہے، یہ حرام ہے، آؤ میں تم سے کہتا ہوں سود کو چھوڑ دو، وہ تو تمہیں چند فیصد ملے گا، اگر مجھ سے محبت کرو گے تو کسرا کا تاج تمہاری کھوپڑوں میں لے آؤں گا، کسرا کے چندن تمہارے ہاتھوں میں ڈالوں گا، کسرا کے خزانے ہیرے جواہرات تمہیں دے دوں گا، اس کے اونٹ گھوڑے تمہارے لیے مال غنیمت بنا دوں گا، روم جیسی طاقت اس کے خزانے اشرفیاں درہم و دینار سونا اور چاندی تمہارے چولی میں ڈال دوں گا، سودی لین دین مت کرو، چھوڑ دو اسے۔ صحابہ نے اعلان کیا آج کے بعد کوئی سود کا پیسہ کسی سے نہ لیں گے نہ سود دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ان سے وعدہ کیا اور اللہ
عزت میں ہے، اتنا ہمارے دنیا میں عطا فرمایا کہ چوتھائی دنیا میں ان کی حکمران پلٹ جا، جانب منزل پر جا، پلٹ جا، جانب منزل پر جا، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، تو 1400 برس پیچھے تو ہٹ جا۔ آج ہم یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ ملک کا حکمراں کون ہے؟ ہمارے دل میں یہ خوف کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ آج ملک کا تخت و تاج اور اقتدار بدل گیا ہے؟ ہم کیوں خوف زدہ ہیں؟ اقتدار کسی کا بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اس دور میں آتے ہیں جب چپے چپے پر باطل کی حکمرانی ہوتی ہے، اللہ کہنے پر پابندی عائد ہوتی ہے، اللہ رسول کہتا ہے اور گلے میں پھندا ڈال دیا جاتا ہے، اللہ اتارا جاتا ہے، چیر کر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، جلتے ہوئے تنور میں پھینک دیا جاتا ہے، ابلتے ہوئے کڑھاؤ میں جلا دیا جاتا ہے۔ ابھی تو وقت ہمارے پاس آیا ہی کہا ہے، ابھی تو ہم نے آزمائی دی ہی کہا ہے۔ یہ تو میرے نبی کی چوٹیوں کا صدقہ ہے، میرے نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے، میرے نبی کی نور کی کرنوں کا صدقہ ہے، یہ قرآن کی برکت ہے کہ ابھی ظالم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ اکبر کہے اور مجھ پر پابندی لگا دے، ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے اور وہ آتے ہی مسجد کی میناروں کو توڑ دے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارا پیغمبر، ہمارے محبوب اور ہم جن صحابہ کی بات کرتے ہیں وہ ان حالات میں ان اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے جب ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ، امیہ اور ابی بن خلف، مکہ اور مدینہ اور پورا جزیرہ عرب اور پوری دنیا ایک ساتھ تھی اور یہ کہتی تھی کہ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، تن سے کپڑے چھین لیے جاتے، دھوئیاں دے کر کے دھوئیں سے جسموں کو آگ دیا جاتا، لیکن انہوں نے اعلان کیا ایمان قبول کیا ہے تو اب سر تمہاری نہیں دبائیں گے، سر اللہ کے سامنے جھکے گا یا تو اللہ کے سامنے جھکے گا یا پھر یہ سر تن سے جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، اسلام، اسلام۔ اگر ہم قرآن کو مانیں تو قرآن ہمیں سرحدوں کی بات نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے مکہ سے مدینہ تک، ایشیائے کوچک سے لے کر نائجیریا اور صومالیہ تک تم ایک مسلم امت ہو، ہم امت واحدہ ہیں، ہم ایک امت ہے، رایت واحدہ، ہمارا جھنڈا بھی ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہماری اذان ایک ہے، ہماری اقامت ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارے کفنانے کا ساری دنیا کے مسلمانوں کا کفن ایک ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کا حج کا لباس ایک ہے، حج کا نعرہ اور حج کا تلبیہ ایک ہے، لہذا ہم اگر ایک ہو جائے تو مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی ہماری برابر طاقتور ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف ہندوستانی ہیں، کوئی کہتا ہے ہم صرف ایرانی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم صرف رومی اور شامی ہیں، اس لیے ہم اقلیت میں کمزور نظر آتے ہیں۔ جس دن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہمارا بھائی ہے، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، لہذا عراق کی فتح ہماری فتح ہے، ملک شام کی فتح ہماری فتح ہے، امام مہدی قیامت کے قریب جب آئیں گے تو وہ ہندوستان میں نہیں آئیں گے، وہ ہندوستان کے کسی شہر میں نہیں آئیں گے، وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے، ان کا سلسلہ نسب حضرت علی سے ملتا ہوگا، وہ حضرت حسن کی اولاد ہوں گے، حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، وہ جب آئیں گے تو مدینہ میں نکل کر مکہ میں آئیں گے، خانہ کعبہ کے پاس حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ ان کے ہاتھ پر بیعت کی
جائے گی. اس وقت اگر ہم نے یہ کہا کہ یہ تو عرب کے ہیں, ہمارا ان سے کیا تعلق ہے, تو ہم مسلمان باقی کہہ رہیں گے. انہیں امیر تسلیم کرتے ہوئے ساری دنیا کا مسلمان ان کے جھنڈے کے نیچے ہوگا, اور ان کے جھنڈے کے نیچے رہ کر اللہ کی برکت کو بند کرنے کے لیے ان کے ساتھ نکلیں گے. لہٰذا عزیزو اس کی تیاری آج کی فکر کرو. حالات اور منظرنامہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے. ابھی تو بہت لمبا زمانہ نہیں ہوا, باقی نے ہر مورچے پر کشش کھائی ہے, اور اسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اپنی گردن کو اونچا کر لیا ہے, اور اس کی گردن کو کوئی نہیں روک پائے گا, اس کے تیز قدموں کو کوئی نہیں روکے گا. دنیا مسلمانوں کو طرح سمجھتی تھی, لیکن وہ طرح نہ کل سے نہ آج ہے. کل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غیبی لشکر سے مدد کی ہے. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا, ہم نے ان کی مدد ایسے لشکر سے کی جو لشکر نظروں سے سامنے نظر نہیں آ رہا تھا. وہ فرشتوں کا لشکر تھا, وہ اللہ کی غیبی مخلوقات کا لشکر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود مدد کے لیے تیار تھا. آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اہل اسلام کے ساتھ ہے. اگر ظلم طاقت میں ہوگا, اگر کفر قوت میں ہوگا, اور اگر باطل قوت میں ہوگا, تو مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, بلکہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھوں سے پکارنے کی ضرورت ہے, رونے کی ضرورت ہے, توبہ کرنے کی ضرورت ہے, اسلام کی طرف آ جانے کی ضرورت ہے, قرآن پڑھنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعاؤں کا محتاج نہیں ہے. میرے عزیزوں, میں پھر آپ سے عرض کروں کہ یہی قرآن تھا کہ جس قرآن نے اپنے ماننے والوں کو اتنا اونچا مقام عطا کیا کہ ان کے بچے قیصر و کسریٰ کی آرام گاہوں میں شکار کھیلنے کے لیے جایا کرتے تھے. لیکن تقریباً 90 سال سے دنیا کی ساری قومیں ہمارے پیچھے پڑی, اور شراب کا پھیلاؤ کر دیا گیا. شراب کے رنگ بدل دیے گئے, شراب کے نام بدل دیے گئے, شراب کے معنی بدل دیے گئے. نئی بوتلوں میں پرانی شراب کو لایا گیا, اور امت مسلمہ سے نوجوانوں پر حملہ بولا گیا. کسی نے کہا یہ شراب نہیں, یہ شراب نہیں, یہ تو جو کا شیرہ ہے, یہ تو شربت ہے. کسی نے کہا یہ تو گیہوں کا جوس ہے. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. اس کو سکھا کر انہوں نے اسمیل بنا دیا, اس کا پاؤڈر بنا کر اس کا پاؤڈر بنایا, اور اسے ہیروئن بنا دیا. اس کا پاؤڈر بنایا اور اسے انہوں نے چرس اور گنجا بنا دیا. اس کو دوا بنائی اور افیم بنا دیا. اس طرح انہوں نے امت مسلمہ کو برباد کیا. امت کی اندر سے روح کو توڑنے کے لیے بے حیائی کا ایک سیلاب لایا گیا. جگہ جگہ سنیما ہال کھول دیے گئے, تھیٹر کھول دیے گئے, ناچنے گانے کے لیے منڈوے کھول دیے گئے, اور امت کا نوجوان وہاں جا کر بے حیا تصویریں دیکھ کر رہا, بے حیائی کو اختیار کرتا رہا. زنا عام کر دیا گیا. زنا کرنے والوں پر کوئی پابندی نہیں. زنا کے لائسنس فراہم کیے گئے. دلی جیسا شہر ہو, بمبئی جیسی نگری ہو, بڑے بڑے شہر اور ہوٹل ہو, وہاں زنا کو عام کیا گیا. زنا کاروں کو ماڈل قرار دیا گیا. زنا کرنے والوں کو پلے دعائیں قرار دیا گیا. زنا کرنے والی لڑکیوں کو کال گرد قرار دیا گیا. انہیں نوازا گیا. فلم انڈسٹری کو قائم کیا کہ جہاں سے زنا کاری کی تعلیم دی جاتی ہو, جہاں سے بے حیائی کو عام کیا جاتا ہو, ایک ایک فلم پر اربوں روپیہ دیا جانے لگا. مسلمان لڑکوں کو اس میں بھرتی کیا گیا تاکہ ان کے نام پر مسلمان سنیما ہال میں پہنچے. کہا جائے اس فلم کا ہیرو مسلمان ہے, نام اس کا سلمان خان ہے. اس فلم کا ہیرو عامر خان ہے, لہٰذا وہ مسلمان ہے. اس
فلم کا ہیرو یوسف ہے، لہٰذا یہ مسلمان وہاں پر نکل کھڑے ہو 90 سال میں جب سے اسلامی حکومت گئی، جب سے ہماری خلافت گئی، جب سے ہمارے ہاتھوں سے طاقت گئی، زمین پر ابلیس کو ناچنے کا پورا موقع ملا، ابلیس نے عام کر دیا، لہٰذا وہ نوجوان نسل جو کل مسجدوں میں جاتی تھی، وہ سنیما ہال میں جانے لگی، جو اپنی بہنوں کی حفاظت کرتی تھی، وہ ناچنے گانے والی ہو گئی، جس کے ہاتھوں میں کل اسلام کی حفاظت کے لیے اور انسانیت کے دفاع کے لیے تلواریں ہوا کرتی تھی، اس کے ہاتھ میں چوڑیاں آنے لگی، اس کے کانوں میں رنگ آنے لگے، وہ گلے میں سونے کی چین پہن کر زنانہ بننے لگا، وہ ہاتھ میں مہندی لگا کر زنانہ بن کر فخر کرنے لگا، وہ ناچنے گانے لگا، لہذا باطل کو پورا موقع ملا اور اس نے اپنی صفوں کو درست کیا، صفوں کو درست کرتے ہی اس نے اپنے گھر سے قدم باہر نکالا، دیکھتے ہی دیکھتے اس نے افغانستان کو رون ڈالا، اور اسے یہ خطرہ تھا کہ یہاں وہ قوت آ گئی ہے جو اپنے سروں پر آدمی پگڑیاں باندھ کر، جو اپنے چہروں پر سنت کی داڑیاں سجا کر، جو اپنے ہاتھ میں رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جنہوں نے بہنوں کو پردہ کرنے کے لیے مجبور کر دیا ہے، جنہوں نے امن و امان قائم کر دیا ہے، انہیں یہ خطرہ ہوا کہ کہیں یہ چیچنیا کی طرف نہ بڑھ جائے، کہیں یہ نظام ازبکستان کی طرف نہ چلا جائے، کہیں یہ لوگ تاجکستان کی طرف نہ چلے جائیں، کہیں یہاں بھی شراب بند نہ ہو جائے، کہیں یہاں بھی زنا کے اڈوں پر تالے نہ پڑ جائیں، کہیں یہاں بھی ناچنے گانے والی منڈیاں بند نہ ہو جائے، کہیں یہاں بھی فلم انڈسٹریز پر تالا نہ لگ جائے، کہیں یہاں بھی فلموں کو بند نہ کر دیا جائے، اس لیے ساری دنیا نے آ کر انہیں گھیر لیا اور گھیر کر یہ کہا کہ سارے حاضر میں اسلام پر چلنے کی سزا موت کے سوا کچھ اور نہیں ہے، لہذا اب تمہیں ہم آگ کے دریا میں ڈھونڈ دیں گے، اب ہم تمہیں بارود سے اتنا بارود کر پائیں گے کہ تمہارے پہاڑوں کو بھی سرما بنا کر فضا میں اڑا دیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ تم کب تک اسلام پر قائم رہو گے، ہماری چوکھٹ کے گھر کب تک نہیں جھکاتے ہو، اکیلا تنہا انگلش نہیں آیا، 42 ملکوں کو لے کر 42 ملکوں کی طاقت کو لے کر اور ہمارے مسلمان حکمرانوں کے ہوٹوں کو پی کر ان کے ہاتھوں میں سونے کی ہتھکڑیاں لگا کر اور ان کے پیروں میں اپنی بیٹیوں کی زلفوں کی زنجیریں باندھ کر آیا، جو مدد کے لیے نہیں آئے، لیکن صرف چند لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اور قرآن سے جو عہد کیا تھا، اے قرآن کل قیامت میں گواہی دینا کہ محمد رسول اللہ کی امت کے چند نوجوانوں نے تجھے نہیں چھوڑا، منہم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر کا انداز پیش کیا، اس طرح پیش کیا، وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم بدلنے کے لیے نہیں آئے ہیں، تبدیل ہونے نہیں آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آج 2014 میں پھر 13 سال گزرے ہیں، یہ بتا دیا انہیں کہ اس نظام کو تو تم نہیں روک پاؤ گے، اب تمہاری ماں نے اگر تمہیں اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہے تم ان کے شام سے دیوانوں کو روک دو، اگر تمہاری ماں نے اپنے سینے کا لہو تمہیں پلایا ہے تو عراق میں اللہ کا نام لینے کے لیے نکلو اور جا کر مقابلہ کرو۔ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کی ماں نے اپنا پاکیزہ دودھ اپنے بیٹوں کو پلایا تھا اور تمہاری ماں کا دودھ نہیں تھا تو ڈبے کے پینے والے تھے، اس لیے میدان چھوڑ کر کے بھاگے اور ہمارے شیروں نے اللہ کے کلمے کو سرزد کر کے نکالا۔ اسلام زندہ رہنے کے لیے آیا ہے، ہم کریں یا نہ کریں تو زندہ کریں گے اسے۔ ساری دنیا میں الحمدللہ میں نے کل کہا تھا مراد نگر کی سرزمین پر مسلمانوں خوش ہو رہا ہو، کسی کمزور کے خلاف کوئی چھٹا نہیں ہوگا۔ اجتماعیت پنچایتیں میٹنگیں ہوتی ہیں طاقت والے کو زیر کرنے کے لیے، کمزور کے خلاف میں اکٹھا ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ابلیس کو سب سے بڑا خطرہ اگر ہے
تو اسلام سے ہے. اور آج سب سے بڑی طاقت اگر کوئی دنیا میں ہے تو وہ اسلام ہے. باتیں جو اکٹھا ہو رہا ہے، جس نے اپنی اکٹھے ہو کر ہم سے مقابلے کے لیے ایک اتحاد قائم کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ آنے والا وقت اسلام کا ہے، اسلام کو کوئی نہیں روکے گا. لیکن ہم ساری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں اسلام نے کل بھی غلبے کا دور دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. اسلام ظلم نہیں کرتا، اس نے کبھی ظلم کیا ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام تو ظلم کا دشمن ہے. اسلام ظالموں سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. اسلام قاتلوں کے ہاتھ میں کبھی تلوار دیکھنا نہیں چاہتا. اسلام نے امن قائم کیا ہے، وہ چاہا گیا ہے، اس نے دھرتی کو سکون دیا ہے، اس نے مال کو کنٹرول کیا ہے. خدائے پاک ذوالجلال کی قسم، ہمارے محمد رسول اللہ سے لے کر سن 1924 تک جب تک ہم حکمران تھے دنیا میں بھوکمری نہیں تھی، بلکہ ہمارا جب دور تھا تو ہمارے دور میں سونے کا سکہ اصل اشرفی کی شکل میں چلتا تھا، اور جب ہمارا دور تھا تو ہم چاندی کے سرہم ڈھال کر ہر بندے کو دیا کرتے تھے. اور جب سے ہماری حکومت گئی ہے اور جب سے ہمارا اقتدار گیا ہے اور جب سے سود خوروں نے قبضہ کیا ہے، سونا دنیا سے نظارت ہے، نہ درہم ہے نہ دینار ہے. انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے کہ سونے کے سکے ڈالیں گے، اس لیے کہ سونا ہماری میراث ہے، ہماری جاگیر ہے، ہماری جائیداد ہے، ہماری وراثت ہے. مسلمان جن خطوں میں رہتے ہیں عرب کی سرزمین پر وہاں سونے کے پہاڑ ہیں. صرف مشینوں کی ضرورت پیش آئے گی جس دن اہل اسلام کو قوت اور طاقت ملے گی. انشاءاللہ اس دن کاغذ کے نوٹ بند کر دیے جائیں گے اور سونے کے سکے ڈال کر ہر گھر میں سونا اور چاندی ہو جائے گا. مچلو ہم اپنے ملک کی رعایا کے ساتھ نہیں کرتے. اسلام کا اصول ہے کہ جب کسی کا ہم ذمہ لیں گے اور وہ ذمہ بن جائے گا تو پھر ہم اس کی آنکھوں کی حفاظت کریں گے، اس کی بیٹیوں کی حفاظت کریں گے، اس کے لہو کی حفاظت کریں گے، یہاں تک کہ ان کی عبادت گاہوں کی بھی ہم جو معاہدے میں بات طے ہو جائے گی ان کی بھی حفاظت کریں گے. اور ہم معاہدہ اس لیے نہیں توڑیں گے کہ معاہدہ توڑنے پر ہمیں آخرت میں سزا کا ڈر ہوگا اور دنیا میں عدالت کا ڈر ہوگا. اس لیے وہ دن آنے والا ہے، ساری دنیا ڈرا رہی ہے ہندوستان سے اور ساری دنیا سے روزانہ خبریں آ رہی ہے کہ آج ظالموں نے گناہ کی بیٹی کو پکڑا اور اس کے ساتھ زنا کیا، اس پیٹ پر لاش کو ڈال دیا، گناہ زندوں نے گناہ بچیوں کے ساتھ زنا کاری کی اور اس کے بعد میں تیزاب سے جلا دیا، جلا کے خاک کر دیا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کون پوچھے گا مسلمانوں؟ پوچھتے ہم، لیکن ہم نے اللہ کی کتاب کو تاخوں میں سجا کر رکھ دیا. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے اپنا رشتہ اور ناطہ توڑ دیا. ہم خواہشات کے بندے بن گئے. ہم نے اپنے آپ کو اسلام کی سرحدوں سے باہر نکال دیا. قرآن کہتا ہے مسلمانوں میں تمہارے بیچ اس لیے آیا تھا کہ تم مجھے پڑھ رہے ہوتے اور آخر تمہاری نظروں کے سامنے ظلم کو لگا پڑھ رہا ہو. اگر اس حال میں موت آ گئی کہ ہم نے قرآن کے فیصلوں کو نہیں مانا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ آج کا دن اسی لیے ہے کہ ہم مسلمان ہمارا نہ ہو. اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. یہ کل کی رات جو آ رہی ہے یہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے. یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے. یہ روزے دار کی منہ سے نکلنے والی پھول مجھ کو عمل اللہ کے نزدیک ہے ہمارے لیے. اس لیے کہ ایمان بہت بڑی بات ہے. کل کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث میں آتا ہے اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے ينزل اللہ تبارک و تعالیٰ الى السماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اعلان کرتا ہے
ویقول، اور اللہ اعلان کرتا ہے الا من مستغفرین، آج کون ہے جو گناہ گار ہو اور گناہوں کی معافی مانگنے آیا ہو؟ اے خطاکار، میں تمہیں معاف کرنے آیا ہوں، اے خطاکار، میں تمہاری توبہ قبول کرنے آیا ہوں۔ تمہاری ماں جس طرح تم سے محبت کرتی ہے، ایک ماں جس طرح اپنے بیٹے کی راہ کرتی ہے، اپنے بیٹے کی آس کرتی ہے، بیٹا باہر چلا جاتا ہے تو نظر دروازے پہ لگی رہتی ہے، کلسی ہلتی ہے تو آہٹ بیٹے کی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیری ماں سے 70 گنا زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اگر تیری ماں کا دل تیرے لیے پھٹ جاتا ہے، تیرے لیے وہ تڑپتی ہے، تجھے معاف کر دیتی ہے، تیرے لیے روتی ہے، تجھے سہارا دیتی ہے، اپنی جیب کا روپیہ نکال کر تجھے دے دیتی ہے، اپنے حصے کی روٹی تجھ پہ خرچ کر دیتی ہے، اگر تیری ماں تیری خطاؤں کو درگزر کرتی ہے تو میں تیرا خالق اور تیرا مالک ہوں۔ تیری ماں کو رحم میں نے دیا ہے، تیری ماں کو محبت میں نے دی ہے، تیری ماں کو پیار میں نے دیا ہے، میں 70 گنا اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ آج میری رحمت کا پانی تیرے گناہوں کو دھو ڈالے گا، آج تیری آنکھ کا آنسو تیری زندگی کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ میں نے جنت تیرے لیے بنائی ہے، میں نے چشمے تیرے لیے بہائے ہیں، میں نے جنت کے حور و غلمان تیرے لیے پیدا کیے ہیں، میں نے جنت کے درخت اور وہاں کے مکانات تیرے لیے بنائے ہیں۔ کوئی کافر اس میں داخل نہیں ہوگا، مومن اس میں داخل ہوگا، یہ رات تمہارے لیے ہے۔ اللہ اعلان کرتا ہے اللہ من مستغفرین، کون ہے آج جو مجھ سے روزی مانگے، کون ہے آج مجھ سے روزگار مانگے، کون ہے آج مجھ سے خوشحالی مانگے، کون ہے آج مجھ سے اپنے گھر سے فاقہ دور کرنے کی دعا مانگے۔ اللہ اعلان کرتا رہتا ہے اللہ مستغفرین، کون ہے آج منشور میں اللہ اکبر۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کون آج منشور میں؟ اللہ غافل نہیں کہہ رہا، اے مومنو تم پہ جو حالات آئے ہیں وہ آزمائش ہے کوئی جو مبتلا ہے، کوئی امتحان میں گر جانے والا مجھ سے آج فریاد کر کے یہ کہے اے اللہ امتحان کو ہلکا کر دے، اے اللہ امتحان کو ہلکا کر دے۔ خالی یہ 3 باتیں نہیں، اللہ قضا و قضا، اللہ تعالیٰ اسی طرح اعلان کرتا رہتا ہے مانگنے والے مجھ سے کیا مانگتا ہے، سکھ مانگنے والے سکھ مانگ لے، چین مانگنے والے چین مانگ لے، اولاد مانگنے والے اولاد مانگ لے، روزگار مانگنے والے روزگار مانگ لے، بیٹی جمع ہوئی ہے تو رشتہ مانگ لے، غریب ہے باپوں سے ہے تو دولت مانگ لے۔ یہ اعلان صبح تک ہوتا رہتا ہے، یہ اعلان صبح تک جاری رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کہتا ہے آج ہمارے لیے ہر سال یہ رات آتی ہے اور اس کے بعد پھر اگلا جب مہینہ رمضان کا آتا ہے تو اس میں شب قدر آ جاتی ہے، پھر عید کی رات آ جاتی ہے، پھر عید کا دن آ جاتا ہے۔ اے مسلمانوں یہ راتیں ہم پر آتی ہے مگر ہم غافل ہو جاتے ہیں، ہم بائکوں پر گھوم رہے ہیں، ہم موٹر سائیکلوں پر چل رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں کہ ہمارا مولا کیا کہہ رہا ہے۔ کہیں ہم ہندوؤں کی نقل کرتے ہوئے آتش بازی چھوڑ رہے ہیں، پھول گھڑیاں چھوڑ رہے ہیں، کہیں ہم ان کی نقل کرتے ہوئے مسجدوں میں لائٹیں جلا رہے ہیں، کہیں قبروں پر قبرستان پر روشنیاں کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کا دن کون سا دن تھا، آج کی کون سی رات تھی۔ اس طرح سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ماننا چاہیے اور آگے بڑھ کر رونا چاہیے۔ مسجدوں میں روئیں، گھروں میں روئیں، جس طرح سے ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے، اجتماعی طور پر انفرادی طور پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں اے مولا 90 سال سے تو اس امت کو آزما رہا ہے، 90 سال سے یہ امت تلوار کی دھار پہ اپنا سر رکھے ہوئے ہے، نیزے کی ہنی پر اپنی گردن رکھے ہوئے ہے۔ کتنے افضل ہیں جو پھانسی پر جھول گئے ہیں، کتنے عامل ہیں جو تختہ دار پر لٹکے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے اف تک نہیں دی ہے، کتنے صدام ہیں جنہیں سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، کتنے ہیں جو قتل ہو گئے ہیں، لیکن اے مولا تو گواہ ہے، تیرے فرشتے گواہ ہے، زمین کے ذرے گواہ ہے، اس
اسلام سے بغاوت نہیں کی، بھیک زندگی کی نہیں مانگی، اپنی بیوی کی باہوں میں سونے کی آرزو ظاہر نہیں کی، اپنے بیٹے کے لیے رحم کی درخواست نہیں کی، ہنستے مسکراتے ہوئے پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے اور چوم کر گلے سے لگایا ہے۔ تیرے نبی کے صحابہ کی تاریخ زندہ کی ہے، کسی بوڑھی ماں نے حضرت سمیہ کی تاریخ زندہ کی ہے، کسی نے خباب کی تاریخ زندہ کی ہے، تو کسی نے جسم کے ٹکڑے اور چیتڑے کرا کر چیتڑے بکھیر کر حضرت حمزہ کی سنت کو زندہ کیا ہے، کسی نے اپنے دانتوں کو شہید کر کے رسول اللہ کی سنت کو زندہ کیا ہے، کسی نے ابو مصعب زرقاوی بن کر حضرت مصعب بن عمیر کی سنت کو زندہ کیا ہے، کسی نے بازو کٹا کر جعفر تیار کی سنت کو زندہ کیا ہے، کسی نے جسم چیر کر آرے سے چرنا گوارا کیا ہے، حضرت زکریا کی سنت کو زندہ کیا ہے، کسی کا سر قلم ہوا ہے تو حضرت یحییٰ کی سنت کو زندہ کیا ہے، کوئی جیل میں گیا ہے تو حضرت یوسف کی اور دانیال علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ اے مولا، زمانے نے بائیکاٹ کر دیا، روٹیوں کے دروازے بند کر دیے، رزق کے دروازے بند کر دیے، چاروں طرف سے گھیر دیا گیا، تو تیری 22 سال کی مکہ کی سنت کو زندہ کیا ہے، تجھ سے بغاوت کہاں کی ہے؟ اے اللہ، یہ امت 90 سال سے آزمائی جا رہی ہے، اب تو آزمائی کے امتحان کی طرف سے کہہ دیجیے مولا، امتحان تمہارا پورا ہوا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ ابراہیم نے آگ میں کود کر امتحان دیا، جب ابراہیم نے اپنے باپ کا ملک چھوڑ کر امتحان دیا، جب ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو ملک شام سے ہجرت کرا کے امتحان دیا، جب اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا کر امتحان دیا، جب خانہ کعبہ کو بنا کر امتحان دیا، تو اے مولا تو نے کہا ابراہیم تیرے رب نے تیرا امتحان لے لیا ہے، اب تجھے دنیا کا امام بنائیں گے۔ اے مسلمانوں، کل کی رات اللہ سے کہنا، اے اللہ ہم نے بھی امتحان دے دیا ہے، اب ہماری بھی امامت کا فیصلہ کر۔ پلٹ کر پھر امامت کی ہماری دور مسلح تم دکھاؤ گے، نمازیں ہم پڑھائیں۔ شاید عجیب و غریب بات کہہ جاتا ہے، اٹھ کے اپن میں جہاں کا اور بھی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ دور ہمارا ہی آنے والا ہے، رات کتنی ہی لمبی ہو جائے، گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور سردیوں کی رات بڑی ہوتی ہے، کاٹے نہیں کرتی، پیٹ میں درد ہونے والا بیمار، تڑپنے والا بیمار صبح کا انتظار کرتے کرتے تھک جاتا ہے کہ صبح کب ہوگی، کب تکلیف دور ہوگی، لیکن بالآخر سے تسلیاں دی جاتی ہیں، اے تڑپنے والے رات ختم ہوگی، دن ضرور نکلے گا۔ اسی طرح ظلم کی رات، کفر و شرک کی رات ایک نہ ایک دن ختم ضرور ہوگی، نور کا اور اسلام کا دین اور سویرا ضرور آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ رات ہمیشہ قائم رہے، رات بہت ہو چکی ہے، ظلم و ستم بہت ہو چکا، انسانیت بہت ٹوٹ چکی، آنکھوں میں بہت ہو چکی، خون بہت زیادہ پھیل چکا۔ کون سا پہاڑ ہے جس میں خون نہیں بہا؟ کون سا دریا ہے جس میں انسانی خون کے چپڑے موجود نہیں ہے؟ کون سی فضا کے ذرات ہے جو آج بارود اور بم سے گدلے اور گندے اور میلے اور بدبودار نہیں ہے؟ انشاءاللہ صبح آنے والی ہے، لیکن وہ صبح انہیں کو ملے گی جو اسلام سے محبت کرتے ہوں اور جو کفر کے سامنے بھیک مانگ رہے ہوں۔ ان کا حال یہ ہوا، نہ خدا بھی ملا، نہ سارے سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ موقع ملا مکے والوں کو، مکے والوں میں سے سنوارنے والوں نے اپنی تقدیر سنوار لی اور برباد کرنے والوں نے اپنی تقدیر
تفسیر برباد کر دی. موقع ملا مدینہ کے آقا حضرت کو تو سعد بن معاذ نے، سعد بن عبادہ نے، معاذ بن جبل نے اور تمام نے اپنی تفسیر سنوار دی. لیکن موقع ملا عبداللہ بن ابی کو بھی. عبداللہ بن ابی نہ سنوار سکا اپنی تفسیر. کبھی یہودیوں کے پاس بیٹھا تو کبھی عیسائیوں سے باتیں کرنے لگا، کبھی مشرکوں کے پاس جا کر انہیں اسلام کے خلاف اکسانے لگا. اسے نہیں لگتا تھا کہ محمد رسول اللہ کا قافلہ کتنی آگے بڑھ جائے گا. اسے نہیں لگتا تھا کہ بنو قینقاع سے مدینہ چھین لیا جائے گا. اسے نہیں لگتا تھا کہ بنو قریظہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. اسے نہیں لگتا تھا کہ بنو نذیر سے مدینہ خالی کرا لیا جائے گا. اسے نہیں معلوم تھا کہ خیبر فتح ہو جائے گا. اسے نہیں معلوم تھا کہ مکہ بھی ایک دن فتح ہو جائے گا. وہ تو نہیں سمجھتا تھا کہ یہ اپنے گھروں سے نکالے گئے لوگ جو مدینہ میں آ کر پناہ لے رہے ہیں، کیا انہیں بھی طاقت مل جائے گی؟ وہ اسی گمان میں رہا، جو حکموں سے دوستی کرتا رہا اور بلا پھر موت آ گئی. کسی حالت میں مارا، دنیا میں ذلت ملی، آخرت میں جہنم ملی. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیٹے کی درخواست پر تڑپ اٹھے، تڑپ کے آپ نے دامن پھیلایا. نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے اللہ سے درخواست کر ڈالی، اے اللہ ظاہر میں مسلمان تھا، ظاہر میں میرے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، میرے ساتھ چلنے بھی چلا جاتا تھا. میں اس کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں، میں اس کی لفظوں کو معاف کرتا ہوں، میں اس کی حکموں سے دوستی کو دوسرا کنار کر دیتا ہوں. اے مولا میں نے معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دے. اللہ جلال میں آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، میرے محبوب میں اس سے آگے اور کچھ نہیں کر سکتا. تیری مغفرت کی دعا صبح شام بھی اس کے حق میں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. اس لیے اس نے تجھ سے محبت کر کے نہیں دکھائی. یہ میرے دشمنوں سے عزت مانگتا رہا، یہ میری دشمنوں کے پاس عزت تلاش کرتا رہا. عزت کس سے یقین نہ ہوا، لہذا میں اسے معاف نہیں کروں گا. یہ نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، لا الہ الا ولا الہ الا. اس کا جتھا اور اس کا پورا لشکر جہنم کا سب سے نچلا حصہ بن کر رہے گا، سب سے نچلے حصے میں جائے گا. اے میرے محبوب، آج سے تو آپ نے اس کی نماز پڑھا دی، لیکن اب میں منافقوں کی لسٹ آپ کو دے رہا ہوں. برا منافق ہے، برا منافق ہے، برا منافق ہے. آئندہ آپ ان میں سے کسی کی نماز جمع کرنی پڑیں گے اور قبر سے آپ کھڑے ہوئے. وقت آ گیا ہے مسلمانوں کے لیے فیصلے کی گھڑی. وہ یہ کہتے خاموش نہ بیٹھے ہیں کہ میں ہم کچھ نہیں کہتے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہم آنکھیں بند کر رہے ہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں. جب حق سامنے آ جائے تو حق کی تائید کے لیے اٹھ کھڑے ہو. گھبراؤ مت، زمانہ دیکھو، ورنہ اگر آپ کی زندگی میں جیسا کہ آثار نظر آ رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو شام کے ابدال الشام وعصائب العراق اور عراق سے مجاہدین کے جتھے امام مہدی کی طرف چل پڑیں گے. آج 2 سال پہلے تک، 3 سال پہلے تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ عراق میں مسلمانوں کے جتھے کہاں پڑا جائیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ان کے شام میں ابدال کہاں پڑا جائیں گے. یہ ابدال کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں اعلیٰ درجے کی وراثت ملی ہوئی ہوگی، جن کے سامنے اسلام پورا ہوا ہوگا. آج عراق میں جتھے تیار ہو گئے اور ان کے شام میں ابدال تیار ہو گئے. اب اگر 4-5 سال کے اندر یا 7-8 سال کے اندر اگر امام مہدی ظاہر ہو جائے اور امام مہدی جب آئیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اسرائیل اور یہودیوں سے مقابلہ کریں گے. 7 سال تک وہ دنیا میں رہیں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے. حضرت عیسیٰ دجال کا قتل کرنے کے لیے آئیں گے. اس وقت اگر ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور ہم نے ساتھ نہ دیا اور ہمیں کا ساتھ رکھا کریں، ہم کو نہیں کر سکتے تو ہمارا حق وہی ہوگا اللہ کو وہی کرا ہوگا. ہمیں کھل کر کلیئر اسلام کا ساتھ دینا ہے.
موت اپنے وقت پر آئے گی، وقت سے پہلے نہ کسی کی آئی ہے نہ آئی، وقت سے پہلے نہ کوئی گیا ہے نہ کوئی جا ہے، اس لیے وقت ہے آج میں نے قرآن کی آیت سنی کی، اس کا ترجمہ کر کے اور اس کا مفہوم سمجھنے کے بعد ختم کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت اللہ کے لیے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے عزت ہے۔ جب رسول زمین پر آتا ہے بالکل اکیلا تنہا ہوتا ہے، محمد رسول اللہ کا نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے، تنہا اکیلے اعلان کرتے ہیں، خاندان کے جو چچا ہیں ان چچاؤں میں کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، اگر ساتھ میں کوئی آیا ہے چچادار بھائی تو وہ علی ابن ابی طالب ہے، لیکن وہ تو معصوم بچہ ہے، اگر ساتھ میں کوئی آیا ہے تو وہ بیوی ہے، وہ تو اور ذات ہے۔ مکہ میں چند لوگ آئے لیکن اللہ نے اعلان کر دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور رسول ہی کے لیے نہیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت اہل ایمان کے لیے ہے۔ ہم اگر ایمان ثابت کر دیں گے تو عزت آپ بھی ہمارے طرف چلے، خبر چن لے گی خود بڑھ کے منزل، مسافر اگر اپنی ہمت نہ کرے۔ جوانوں، یہ صدائیں آ رہی ہیں آپ چاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں، جو ہو میں سفر پیدا، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو میں سفر پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اب میں سفر پیدا کر لیجیے، اگر ہم نے سفر کر لیا، عزم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پتہ عطا فرمائے گا۔ حدیث پیش کی تھی آپ کے سامنے، قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندی عطا فرمائے گا، اور یہ بھی کتاب ہوگی جس کے ذریعے سے قوموں ذلیل ہوگی۔ اللہ کی کتاب صحابہ کے پاس آئی، سربلندی ملی، عزت ملی، دنیا ملی، حکومت ملی، سلطنت ملی، جاہ و حکمت ملی، باغیاں ملی، غلام ملے، سمندر ملے، گھوڑے ملے، کیا کچھ نہیں ملا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولادوں کو پیٹرول دیا، سونے کے پہاڑ دیے، خزانے دیے، لیکن تقریباً 50-60 تقریباً 1945 سے کچھ منافقین کی اولادیں، عبداللہ بن ابی بن سلول کی اولادیں ان پیٹرول کے کنویں پر قابض تھی۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب عراق اور شام کے وہ خزانے جو پوری امت کی امانت ہے وہ ان ہاتھوں میں آنے والے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ایک ایک بیوہ کو تلاش کر کے دیں گے، ایک ایک یتیم کو دیں گے، امت کے ایک ایک مسکین کو دیں گے، اور زکات کی تقسیم اسی طرح ہوگی جس طرح صدیق اکبر کے دور میں ہوئی ہے، جس طرح عمر بن خطاب کے دور میں ہوئی ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، اور جب اللہ فیصلہ کرتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کن کہتا ہے، اور کلمہ کن سے چیزیں ہو جایا کرتی تھی۔ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہمارے کمزور ایمان والوں کے، وہ کچھ اور کہتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اونچا اٹھایا ہے۔ آج بھی بتاؤ دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں ہیں لیکن وہ امریکہ کو چیلنج نہیں کر سکتی، ہندوستان دنیا کی تیسری بڑی طاقت ہے، لیکن اس کے وزیر داخلہ کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، اس کا وزیر دفاع جارج فرنانڈیز ننگا کر دیا جاتا ہے، یہاں کا صدر APJ عبد الکلام بھاڑے کی طرح اس کی تلاشی لی جاتی ہے اور رسوا کر دیا جاتا ہے، اس کی کوئی طاقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے، چین کی کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے کہ امریکہ کو جان دکھا سکے، رشیا کی کوئی طاقت نہیں
نہیں ہے. جاپان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے لیکن وہ اس بڑی طاقت کو نہیں جا سکتا. مجھے بتاؤ اگر کسی طاقت سے امریکہ جیسی قوت جو زمین کا خدا تھا اور آسمان کا خدا ہونے کا نعرہ لے کر آیا تھا کہ فضاؤں پر میرا قبضہ ہے, اگر اس کا خون کسی نے چکنا چور دیا ہے اور آج اسے عراق سے مار بھگایا ہے اور اب اس کے ایجنٹوں سے زمین چھین لی ہے اور اس کا ایجنٹ اب بغداد کے باہر لندن میں کھوج رہا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے, تو بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے, جن کے سینے میں قرآن ہے, جن کے دل میں قرآن ہے, جن کی زبان پہ قرآن ہے اور جو قرآن کا نعرہ لے کر اٹھے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ ربنا, اللہ ہمارا رب ہے اور رسول قدوتنا, رسول ہمارے قائد ہے, والقرآن دستورنا, اور قرآن ہمارا دستور. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. بس میرے دوستو, آپ کا کام ہے قرآن سے جڑیے, صرف اس لیے نہیں کہ تعلیمات سے سمجھیں اور کام چل جائے, اس لیے نہیں وہ دن آ جائے کہ قرآن دلوں کی شفا ہو, زمین کی شفا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھا دے کہ یہ کتاب ہمیں بھی سربلندی عطا کر رہی ہو. انشاءاللہ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے. اپنے زندگی میں بہت سے دور دیکھے ہیں, اپنے علاقوں اور محلوں میں خاندانوں کو ابھرتے ہوئے دیکھا ہے, ان کی چھوٹی بولتی ہوئی دیکھی ہے, ان کی مونچھوں پہ چراغ جلتے ہوئے دیکھا ہے, اور ایک دن انہیں جو ذلیل و خوار ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے, انہیں رامے درگاہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, انہیں پریشان ذلت بھی دیکھا ہے. لہذا ہم انشاءاللہ اپنی زندگی کے انسانوں میں صحابہ کی طرح منظر دیکھیں گے, وہی منظر جو صحابہ کرام نے مکہ میں دیکھا تھا کہ کبھی مکہ میں یہ منظر تھا کہ بلال نیچے تھے اور ان کا مالک امیہ ان کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا, اور صحابہ سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے کہ کبھی منظر بدل بھی سکتا ہے اور اس شیر کا مزاج بھی ہو سکتا ہے, اس شیر کا مزاج بھی ہو سکتا ہے کہ ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا, میرا میرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا. ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا, میرا سرور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا. امیروں کچھ نہ دو, تعریف نہ دو ہم فقیروں کو, ذرا دیکھو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا. منظر بدل گیا بدر میں. حضرت بلال نے دیکھا کہ امیہ جو ان کا مالک تھا وہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کے ساتھ بچا چلا جا رہا ہے اور انہوں نے اسے پناہ دے دی ہے اور وہ اسے غلام بنا کر لے جا رہے ہیں, قیدی بنا کر. اور بلال تڑپ کر یہ کہا اگر آج امیہ بچ گیا تو میرے لیے کوئی خیر نہیں ہے. آواز بتائی لوگوں, یہی وہ ہے جو مکہ میں میرے سینے پر بیٹھ جاتا تھا, میری زبان باہر نکل جاتی تھی, میرے جسم سے چاندی پگھل جاتی تھی اور انگاروں کو ٹھنڈا کرتی تھی. آج اللہ نے تمہارے حوالے کیا ہے تو اسے واپس مت بھیجنا, یہ زندہ نہیں جائے. اس نے عبدالرحمن بن عوف سے کہا مجھے بچا لو ورنہ بلال آ رہا ہے. عبدالرحمن بن عوف اس کے اوپر لیٹ گئے, لیکن انصار صحابہ نے کہا اگر آج بلال کا دشمن واپس چلا جائے گا تو ہمارے لیے ڈوب بھرنے کی جگہ ہوگی. چلو بھر پانی میں بلال تیرے کلیجے کو ٹھنڈا کر دکھائیں گے. وہ وقت آیا کہ بلال سینے پر بیٹھے, وہ سینے پر بیٹھ کر کہا میرے رب نے کہا تھا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اللہ مدد پہ قادر ہے. میرے رب نے قرآن میں کہا تھا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, ہم ان دنوں کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. کل تو میرے سینے پر تھا, میں آج تیرے سینے پر ہوں, لیکن کل میرے مولا نے تجھ سے بچایا تھا, لیکن آج میرا رب تجھے جہنم میں لے جا کر رہے گا اور اسی مقام پر ہو اور اس کا بیٹا تصدیق ہے. بل گیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو مکے کا دور بھی دکھایا، مدینہ بھی دکھایا، روتے ہوئے صلح حدیبیہ سے لوٹے، عمرہ نہ کرنے دیا، لیکن 2 سال کے بعد بھی مکے کو فتح کر کے دکھایا۔ مکہ فتح ہوا اور مکے کی فقیروں پر کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر حضرت بلال نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اب کفر کے چودھری تو نہیں تھے، وہ تو مکہ وہ تو بدہی میں ختم ہو گئے تھے، ان کی اولادیں تھی جو مکہ چھوڑ کر پہاڑوں کی وادیوں میں چلی گئی اور وہاں یہ کہہ رہی تھی اچھا ہوا آج میرا باپ نہیں ہے، ورنہ آج میرے باپ کا گھر نیچے جھک جاتا کہ یہ کالا کلوٹا غلام جس کو اللہ اکبر کہنے سے روکتے تھے آج اتنی طاقت میں آیا ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوا ہے اور وہاں اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ حضرت بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہا تو اس کی سطح کہاں تک پہنچی؟ مسجد اقصی تک پہنچی، مسجد اقصی طرف کی اور اس نے صدا لگائی او بلال جس طرح کعبہ 2300 سال سے تیری آواز کے لیے بے قرار تھا، میری میناریں بھی تیرے لیے تڑپ رہی ہے، وہ کون سا دل ہوگا جب تو قبلہ اول کی طرف لوٹے گا، جب تو مسجد اقصی کی طرف آئے گا اور تیری صداؤں کو سن کر ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بلال کو پتا بھی نہیں ہے کہ تاریخ کسے پتا رہی ہے، تیری مقبولیت کہاں سے کہاں تک پہنچنے والی ہے۔ وہ دن آ گیا صدیق اکبر کی وفات کے بعد جب عمر بن الخطاب روانہ ہوئے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے تو بلال وہی تھے، بلال ان کے شام ہی میں تھے۔ رسول اللہ کے وصال کے بعد مدینہ چھوڑ کر میدان جنگ کی طرف نکل گئے تھے۔ جب بیت المقدس کو فتح کیا تو آواز آئی آج اذان کون دے گا؟ تو سب نے تڑپ کر یہ کہا جب رسول اللہ نے مکہ کو فتح کیا تھا تو اذان کعبے کی چھت پر بلال نے دی تھی، آج مسجد اقصی میں بھی اذان بلال بھی دے گا۔ یہ وقت آئے گا انشاءاللہ، ضرور آئے گا۔ محمد رسول اللہ کے زمان کل بھی یہودیوں کے مرکز وائٹ ہاؤس کو بیت ابیض کو فتح کر چکے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ امام مہدی کی قیادت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں امت کے قافلے اور دستے اس پر بس نہیں کریں گے کہ ملک سے نکال باہر کیا، ابھی انشاءاللہ بس نہیں ہوگا بلکہ فتح کا پرچم صاحب کہاں میں لہرایا جائے گا۔ ابھی تو اسرائیل کے ایجنٹ آگے بڑھ کر قربانیاں دے رہے ہیں، تھوڑے ہی دنوں کے بعد یہود و نصارہ سے امت مسلمہ کا مقابلہ ہونا ہے، دو ہاتھ ہونا ہے، حق کو غالب رہنا ہے اور یہ اعلان ہر مسلمان کی زبان پہ جاری ہو جانا ہے، ہر تختی پہ لکھ جانا ہے، ہر فیس بک پہ چل جانا ہے، ہر واٹس ایپ پر یہ جاری ہو جانا ہے، جان حق وضاحت الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل گیا اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، باطل کو مٹنے کے نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس دور میں ہم سب کو حق کی آواز بنائے، حق کو پکڑنے کے لیے ہم قبول بنائے، اللہ ہماری حفاظت بنائے، باطل کی اتباع سے، باطل کی تعریف سے اور باطل کے سامنے چھوڑی اور دعوت پھیلانے سے اللہ ہمیں اپنا بنائے اور ہمیں شان سے دنیا سے جائے کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دعا سے خفا میرے لیے ہے اور ہم کہتے ہوں میں کھو کے تیری راہ میں سب دولت کی دنیا سمجھا کے کچھ سے بھی سوا میرے لیے ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عبادتوں کا